السلام علیکم، میں ہوں آفتاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سمپل اینڈ ایزی سولوشن۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ سے سب سے مخاطب ہوں ایک لیکچر کے بارے میں جس کا نام ہے سیل وال۔ آج ہم پڑھیں گے کہ سیل وال کیا ہوتا ہے، یہ کہاں پر ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کے آخر میں سیل وال کے بارے میں آپ بہت کچھ جان سکے ہوں گے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اگر آپ اس کو لاسٹ تک ایک ایک پوائنٹ نہیں سمجھیں گے تو آپ سیل وال کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ لیکچر۔ سیل وال، سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو پہلے اس کی ڈسکوری کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کب اور کہاں اور کس نے اس کو ڈسکور کیا۔ چونکہ ڈسکور اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ پہلے سے دنیا میں موجود ہو لیکن کس نے اس کی نشاندہی کی ہو۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل وال جو ہے یہ فرسٹ آف آل ڈسکور کیا تھا رابرٹ ہوک، یہ ایک سائنٹسٹ کا نام ہے، اور کس زمانے میں 1665 میں، ارلیئر دین پروٹوپلاسٹ۔ آپ یہاں پر پروٹوپلاسٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پروٹوپلاسٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ پروٹوپلاسٹ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں لیونگ میٹر، لیونگ میٹر، یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، اس کو کہتے ہیں لیونگ میٹر آف سیل، یعنی وہ چیز جو زندہ ہو، زندہ چیزیں سیل کی، اسی از کال لیونگ میٹر آف سیل۔ تو ابھی ڈیفینیشن کی اور بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈیفینیشن اس کی کچھ یوں ایکسپلین کی گئی ہے کہ سیل وال از دا آؤٹر موسٹ باؤنڈری آف پلانٹس، فنگائی، پروکیریوٹس اینڈ بیکٹیریل سیل۔ تو ڈیفینیشن سمپل سی بیان کی گئی ہے کہ اس کی جو آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہوتی ہے کس کی، پلانٹس کی، زیادہ تر فنگائی کی، پروکیریوٹس کی اور بیکٹیریل سیلز کی۔ تو ان کی جو آؤٹر موسٹ باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ سیل وال ہوتی ہے۔ جیسے کہ اینیمل سیل کی جو آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہے وہ سیل ممبرین ہے، اس میں جو ہے نا یہ سیل وال ایبسنٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کی ابھی کچھ ترتیب میں ایکسپلینیشن بیان کی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہوتا ہے زیادہ تر وہ ہمیں بورڈ کی تیاریاں کرنی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک چیز کو اچھے طریقے سے لکھیں گے تو آپ کو تبھی مارکس ملیں گے، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں اس چیز پہ بھی آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ڈسکوری اور ڈیفینیشن کی سمجھ آ گئی ہو۔ تو چلو اب بڑھتی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایکسپلینیشن ہے۔ تو ابھی ہم ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیل وال از ہارڈ، یہ مضبوط ہوتا ہے، الاسٹک یعنی لچکدار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک پرمیبل لیئر ہے۔ پرمیبل لیئر اسے کہتے ہیں جو کہ مٹیریلز کو سیل کے اندر انٹر کرنے کی اجازت دیتا ہے اور آؤٹ آف دا باڈی، یعنی یہ ایک ایسا لیئر ہوتا ہے، یعنی یہ تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن پرمیبل لیئر ایک ایسی لیئر کو کہتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ جو ہے نا یہ انٹر ہوتا ہے اور باہر آتا ہے، اس کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک پرمیبل لیئر ہے۔ اور سیلیکٹیولی پرمیبل اس کو کہتے ہیں جو مٹیریلز کو اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینیمل سیل میں ایبسنٹ ہوتا ہے، یعنی اینیمل سیل میں پریزنٹ نہیں ہوتا، اینیمل سیل میں سیل ممبرین آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ینگ پلانٹ جو ہوتے ہیں، جو ابھی نئے نئے فارم ہوتے ہیں، ڈاٹر سیل نہیں سوری جو نئے نئے یونگ فارم ہوتے ہیں ڈاٹر سیلز کی وجہ سے، وہ جو ہے نا وہ تن ہوتے ہیں، مطلب وہ جو ہے موٹا نہیں ہوتے، وہ پتلے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ووڈی پلانٹ جو میچیور ہو جاتے ہیں اس کے سیل وال جو ہے نا وہ تھک ہو جاتے ہیں، وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیل وال جو ہے نا یہ ایک نان لیونگ میٹر ہے، کہ یعنی اس کی کوئی لیونگ ایکٹیویٹیز ہے ہی نہیں، لیکن یہ سیکریٹ کس سے ہوتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، یہ لیونگ میٹر سے سیکریٹ ہوتا ہے اور یہ خود ایک نان لیونگ میٹر ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اس کے علاوہ سیل وال کس چیز سے سیکریٹ ہوتا ہے، یہ پروٹوپلازم آف دی سیل سے سیکریٹ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ پروٹوپلازم کو کہتے ہیں لیونگ میٹر آف دی سیل۔ اگر ہمیں کوئی ایم سی کیوز آ جائے کہ سیل وال کس سے بنتا ہے، اگر ایم سی کیوز میں ہمارے ساتھ گولجی باڈیز نہ ہو تو ہم پھر پروٹوپلازم کو لکھیں گے۔ پروٹوپلازم میں سب لیونگ میٹر آتے ہیں، اور گولجی باڈیز اگر اس میں آیا ہو تو پھر ہم گولجی باڈیز لکھیں گے۔ گولجی باڈیز جو ہے نا یہ
ایک مطلب بہت سے جو سیل آرگینیلز ہیں وہ تمام کی تمام پروٹوپلازم میں آتے ہیں، لیونگ میٹر ہے، لیکن گولجی باڈی اسپیسیفک ہے فور سیل وال اور پروٹوپلازم میں ہے، اس میں سب آتے ہیں۔ تو اگر ایم سی کیوز میں ہمارے ساتھ گولجی باڈیز آیا ہو تو ہم گولجی باڈیز لکھیں گے، اور اگر گولجی باڈیز نہ آیا ہو تو ہم پروٹوپلازم لکھیں گے۔ یہ بات آپ یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ کمپوزیشن مختلف جو ہم نے ابھی ڈیفینیشن میں ڈسکرائب کی ان میں، تو پلانٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سیلولوز ہوتا ہے، ہیمی سیلولوز، لگنین اور پیکٹین، فنگائی میں کائٹین ہوتا ہے، پروٹسٹا میں سیلولوز، ہیمی ہوتا ہے، لگنین ہوتا ہے، اس کے علاوہ بیکٹیریا میں میورین ہوتا ہے، پولیسیکرائڈ ہوتا ہے۔ اب ہم اس چیزوں کو جانیں گے کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ابھی یہاں پر بنایا ہوا ہے کہ اسٹرکچر A typical cell wall of a plant cell consists of 3 layers۔ تو ابھی ہم یہاں پر جو ہے نا صرف اور صرف ایک ہی سیل وال آف پلانٹ سیل کی ایک ہی سیل وال کو ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو ہے نا 3 پارٹس ہوتے ہیں، ایک اس کو ہم پرائمری وال کہتے ہیں، دوسرے کو ہم سیکنڈری وال، تیسرے کو ہم مڈل لیملا کہتے ہیں۔ سو پرائمری وال کی اور پڑھتے ہیں۔ پرائمری وال اٹ از دا فرسٹ وال فارم ان اے گروئنگ سیل۔ جب ایک نیا سیل بنتا ہے پلانٹس میں تو اس میں سب سے پہلے جو سیل فارم ہوتا ہے، سیل وال جو وال فارم ہوتی ہے اس میں، اس کو ہم پرائمری وال کے نام سے جان جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کی ڈائمیٹر یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے نا 1 to 3 مائکرو میٹر یہ تھکنیس میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو پراپرٹیز ہے وہ ہے مور اور لیس الاسٹک، یہ زیادہ یا کم لچکدار ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے، کرسٹلین ایک سالڈ کی فارم ہے، تو یہ کرسٹلین سالڈز ہیں پرائمری وال، اینڈ آپٹیکلی ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ اس سے ریفلیکشن اور مختلف کی جو لائٹ کی جو پراپرٹیز ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ کمپوزیشن یہ بنا کس سے ہے؟ یہ سیلولوز سے بنا ہے۔ سیلولوز ہمارے ساتھ ایک پولی سکرائڈ ہے جو ہم نے یہاں پر ابھی لکھا ہے۔ پولی سکرائڈ جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹس کی ایک قسم ہے جس میں 10 یا 10 سے زیادہ مونومرز جمع ہو کر، مونومرز یا ہم اس کو گلوکوز کہہ سکتے ہیں، وہ جمع ہو کر پالی سکرائڈ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پیکٹین سے بنتا ہے۔ پیکٹین اب کیا ہے؟ پیکٹین کو ہم سیمنٹنگ سبسٹانس کہتے ہیں۔ سیمنٹنگ سبسٹانس یعنی یہ کو ایک یا دو چیزوں کو آپس میں سیمنٹ کر دیتا ہے۔ جو سیمنٹ جو ہم عام دیواروں میں لگاتے ہیں اس کی مراد وہی سیمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہیمی سیلولوز ہے جو کہ سیلولوز کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈری وال اٹ از دا سیکنڈ وال فارم لیئر آف سیل وال، مطلب پرائمری وال پہلا وال ہے جو بنتا ہے، اس لیے اس کو ہم پرائمری کہتے ہیں، اور سیکنڈری وال جو ہے یہ دوسرے نمبر پر بنتا ہے، اس لیے ہم اس کو سیکنڈری وال کہتے ہیں۔ اس کی جو تھکنیس ہے وہ 5 سے لے کر 10 مائکرومیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ زیادہ یا کم ریگڈ ہوتا ہے، ریگڈ جو سخت جو فارم ہوتا ہے یہ زیادہ یا کم ریگڈ ہوتا ہے۔ کرسٹلائن یہ بھی کرسٹلائن ایک سالڈ ہے، اینڈ اسٹرانگلی آپٹیکلی ایکٹیو، اور یہ جو ہے نا اسٹرانگلی آپٹیکلی ایکٹیو یعنی لائٹ کی جو پراپرٹیز ہے یہ اس میں کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ ابھی کمپوزیشن کی اور بڑھتے ہیں، تو کمپوزیشن میں پہلے یہاں پر ہے لگنین۔ لگنین کو ہم اسٹرینتھننگ سبسٹانس کہتے ہیں۔ اسٹرینتھنگ مین یہ مضبوط بناتا ہے ایک چیز کو، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مضبوط بناتا ہے۔ اس میں اس کے علاوہ سیلولوز پڑے ہوئے ہیں، سیلولوز آتا ہے اس میں، ہیمی سیلولوز اور منرل سالٹ جو ہم کہتے ہیں کیلشیم کو، میگنیشیم کو اور پوٹاشیم وغیرہ، اس کو ہم منرل سالٹ کہتے ہیں۔ اینڈ سم سلیکا، اب سلیکا کسے کہتے ہیں ہم؟ جب سلیکون اور آکسیجن کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں؟ سلیکا بناتے ہیں، اور یہ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ دو چیزیں بنتی ہیں، اس کے علاوہ اس میں لگنین اسٹرینتھنگ سبسٹانس ہوتا ہے، تو یہ سیل وال کو مضبوط بناتا ہے، اس کو مضبوطی دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس چیز کو مضبوط کرا لیں۔ مڈل لیملا یہ جو ہے نا اٹ از دا اسپیس بٹوین ٹو ایڈجسٹنٹ سیل، دو ایک ساتھ سیل کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر مڈل لیملا پریزنٹ ہوتی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اٹ سیمنٹ ٹوگیدر دا ٹو ایڈجسٹنٹ سیل، یعنی دو سیل کو آپس میں ملاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تھکنیس جو ہے وہ 1 مائکرو میٹر ہے۔
یہ سب سے کم تھکنیس اس کی ہے. اس کے علاوہ کمپوزیشن اس کی تو یہ اسٹکی اینڈ جیل لائک میگنیشیم اینڈ کیلشیم سالٹس اینڈ پیکٹین. ہم نے ابھی کہا کہ پیگنیشیم کیلشیم جو ہے نا یہ منرل سالٹس ہے. تو یہ جب پیکٹین کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں، اور پیکٹین ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ ایک سیمنٹنگ سبسٹانس ہے. جب اس کے ساتھ یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیا بناتے ہیں؟ میگنیشیم اینڈ کیلشیم پیکٹیٹ. تو یہاں پر سیمنٹنگ سبسٹانس ہے. جب یہ اور اس کے علاوہ میگنیشیم کیلشیم جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ اسٹکی اور جیل لائک ہوتی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیمنٹک سبسٹانس ہوتا ہے. تو یہ اس میں کافی جو ہے نا دو سیلز کو آپس میں کافی ملاتے ہیں. تو یہ دو سیل کے درمیان جو راستہ ہے وہ کافی مضبوط کراتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے. چلے اب چلتے ہیں فنکشن، سیل وال کے فنکشن کی طرف. تو یہاں پر سیل وال کے فنکشن ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو سیل وال کی فنکشن جو پہلی ہے وہ ہے پرووائڈ شیپس ٹو سیل. یہ سیل کو ایک شیپ دیتی ہے کہ سیل کو کس شیپ میں ہونا چاہیے، کیونکہ سیل وال جس شیپ میں ہو تو ظاہری بات ہے سیل بھی وہی شکل میں ہوگا. اس کے علاوہ رسپانسبل فار ٹرانسپورٹیشن آف سبسٹانسز. ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک پرمیبل ہے. تو یہ جو جتنے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے مٹیریلس کی تو وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے. اس کے علاوہ اس آلسو رسپانسبل فار پروٹیکشن آف انٹرنل سیل کنٹینٹ. یہ جو ہے نا ہم نے اس کو کہا کہ سیکنڈری وال جس سے بنتا ہے تو وہ اس کو کافی مضبوط بناتے ہیں. لیکن یہ جو اسٹرینتھنگ سبسٹانس ہے تو وہ اس کو کافی مضبوط بناتا ہے، اور یہ جو زیادہ تر جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو سیل سے بچاتا ہے. اس لیے یہ پروٹیکشن کا کام بھی ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ از آلسو فارم اے فریم ورک فار دا سیل ٹو پریونٹ اوورسمنٹ آف دا سیل ریجیڈیٹی. ہم نے ریجیڈیٹی میں پڑھا ہے کہ ریجیڈیٹی کے دوران جو ہے نا سیل جو ہے نا وہ فل اپ ہوتا ہے واٹر کے ساتھ، اور وہ پھر برسٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن سیل وال جو ہے نا وہ اس کو اوور ایکسپینشن نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے ریجیڈیٹی جو ہے نا وہ سیل کی کنٹرول ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیل سرفیس ریسیپٹر. اس میں کئی قسم کے ریسیپٹر ہوتے ہیں فار اسپیسیفک مالیکیول کی. وہ مالیکیولس کو اس کے بارے میں یعنی اگر اسٹیمولس آئے یا کوئی انوائرمنٹ میں باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کوئی چینج آئے تو اس ریسیپٹر کی وجہ سے مختلف مالیکیولز یا اسپیسیفک سیل آرگینیلز کو پتہ چلتا ہے کہ انوائرمنٹ کی میں کیا چل رہا ہے. اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی جو فنکشن ہے وہ پرفارم کرتی ہے. تو اس کی آخری جو ہے نا وہ فنکشن وہ یہی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا جو یہ لیکچر ہے یہ پسند آیا ہو. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے اور اگر اس کے علاوہ اس میں کوئی مشکل ہو یا آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.